المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کی تیسری فصل کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو اس نظم کے حوالے سے میں نے متعدد مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی کہ علوم القرآن کے علماء کے یہاں ان مباحث کو بیان کرتے ہوئے ایک خاص ترتیب پائی جاتی ہے، یعنی جس طریقے پر، جس ترتیب سے ان مباحث کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی ایک منطقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ان مباحث کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ یعنی اسی لیے ہم نے پہلی فصل میں دیکھا فصل فی ما یرجع الی نزول القرآن الکریم، یعنی قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ، وحی کے تصور کے ساتھ، وحی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یوں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ آپ اپنی امت تک پہنچائیے، یعنی آپ تک آیا، اب امت تک کیسے منتقل ہوا۔ تو اسی لیے دوسری فصل کا عنوان قائم ہوتا ہے فصل فی ما یرجع الی سند القرآن، یعنی قرآن مقدس کی سند کے مباحث۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے زمانے میں قرآن کیسے منتقل ہوا، اور اس کے بعد امت نے 1400 سال تک قرآن کو ہر نسل میں کیسے منتقل کیا ہے۔ تو اس میں جو سند کے حوالے سے مختلف مباحث تھے ان کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد یوں سمجھے کہ قرآن مقدس آپ تک پہنچ گیا صحیح سند کے ساتھ، اور جو ذرائع ہم تک ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق پہنچا، شرائط کے مطابق پہنچا۔ اب سب سے پہلی بات، سب سے پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ قرآن مقدس کو کما حق ہو پڑھنے کی قدرت حاصل کریں۔ تو اسی لیے تیسری فصل میں جو مباحث آتے ہیں فصل فی ما یرجع الی الادا، وہ مباحث جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے، یعنی جسے ہم علم التجوید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یعنی ان مباحث کا تذکرہ آئے گا جن کا تعلق قرآن مقدس کی تفہیم کے ساتھ ہے۔ آپ نے قرآن کو پڑھنے پر قدرت حاصل کی، اب اگلا مرحلہ قرآن مقدس کو سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ تو اسی لیے آگے کی فصل میں ان مباحث کا تذکرہ آئے گا فصل فی ما یرجع الی الفاظ القرآن، یعنی قرآن مقدس کے الفاظ کے متعلق جو مباحث ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ ایک خاص ترتیب آپ کو تقریباً ہر ایک متن میں، ہر ایک چھوٹی بڑی کتاب میں ملے گی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے جس فصل کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ناظم نے یہی قائم فرمایا ہے کہ فصل فی ما یرجع الی ادا القرآن الی الادا، یعنی وہ مباحث جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ناظم نے سب سے پہلے الوقف والابتداء، یہ تجوید کے پورے مباحث تو نہیں آئیں گے یہاں پر کیونکہ نظم اختصار کے ساتھ ہے، اسی لیے جو اہم باتیں ہیں اس باب میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے الوقف والابتداء کی بحث کو شروع کیا تھا۔ تو ہم نے الوقف اور الابتداء کی تعریف کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے اقسام الوقف کہ وقف کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو ہم نے دیکھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یعنی وقف کی 4 اقسام کا تذکرہ کیا تھا سبب کی بنیاد پر، یعنی بیسڈ آن دا ریزن، آپ کیوں رک رہے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر ہم نے وقف کی 4 صورتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک الوقف الاضطراری، وہ وقف جو مجبوری کی حالت میں ہو کہ قاری کی آواز رک گئی، کھانسی آ گئی، بلغم جمع ہو گیا، یا کوئی ایسی وجہ جو کہ قاری کے اپنے بس میں نہیں ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ اضطراری حالت تھی، مجبوری کی حالت تھی تو رکنا پڑا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے الوقف الانتظاری، یعنی یہ وہ وقف ہے جہاں پر قاری ایک سے زائد قرات کو جمع کرتا ہے اپنی قرات میں، اور قراتوں کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے وہ رکتا ہے. اس کی ہم نے مثال بیان کی تھی، جیسے کہ سورۃ یوسف میں وقالت حیت لک جو ہے، اس میں اس حیت کے لفظ کو پڑھنے کے متعدد طریقے ہیں. بعض علماء نے تقریباً 20 سے زائد طریقوں کا تذکرہ کیا ہے. اب جب قاری تلاوت کرے گا وقالت حیت لک، اس کے بعد رکے گا، پھر پڑھے گا ہی تلک، پھر پڑھے گا ہی تلک، جو ثابت شدہ قرات ہیں. تو وہاں پر جو رکنا ہوتا ہے یہ انتظار کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ 2 قراتوں کے درمیان فرق کو واضح کیا جا سکے. بات سمجھ آئی؟ تو تیسرا ہے الوقف الاختباری. اختبار ہم کہتے ہیں امتحان کو، یعنی یہ وقف کی وہ صورت ہے جہاں پر ایک استاد شاگرد سے امتحان لینے کی وجہ سے رکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی آپ بچے کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے آگے یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا اسے تجوید کے احکام کا درست علم ہے کہ نہیں، تو قاری عمدن رکتا ہے، جان بوجھ کر رکتا ہے بچے کی امتحان کی غرض سے. اسے ہم الوقف الاختباری کہتے ہیں. اور چوتھی صورت ہم نے کہا کہ الوقف الاختیاری، یہ وہ یعنی صورت ہے جہاں پر قاری قواعد کی بنیاد پر سوچتے سمجھتے ہوئے رک جاتا ہے. یعنی تجوید کے قواعد کی رعایت میں قاری قرآن کی تلاوت کے وقت جب رکتا ہے تو وقف کی اس قسم کو، اس صورت کو ہم الوقف الاختیاری کہتے ہیں. یعنی جو اپنے اختیار سے سوچتے سمجھتے ہوئے، قواعد کا علم رکھتے ہوئے قاری وقف کو اختیار کرتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ الوقف الاختیاری کی ہمارے پاس 4 صورتیں بنتی ہیں. تو بنیادی طور پر فرق ان 4 صورتوں میں کیا تھا کہ جہاں پر رکا جائے آخری الفاظ اور آنے والے الفاظ کے درمیان لفظی اور معنوی ارتباط، تعلق کو دیکھتے ہوئے رکا کہاں پر جائے اور کہاں نہ جائے. تو اس بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ 4 صورتیں بنتی ہیں. الوقف التام ہے، یعنی وقف کی وہ صورت جہاں پر جب ہم رکتے ہیں وہاں آگے نہ لفظی تعلق ہوتا ہے نہ معنوی تعلق ہوتا ہے، یعنی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے الوقف القافی، الوقف الحسن اور الوقف القبیح کا تذکرہ کیا تھا. تو ان کی کیا تعریفات ہیں، ان کی مثالیں ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان کی. تو یہ ہے اقسام الوقف. اب اس کے بعد جو بنیادی طور پر آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے کیفیت الوقف. ٹھیک ہے. اس کی میں نے بلا تشبیہ گزشتہ درس میں اختتام پر مثال بھی دی تھی. آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ایک تو آپ کو پتا ہے مجھے کہاں رکنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی گڈھا آ رہا ہے تو آپ فطری طور پر اپنی سپیڈ کو کم کرتے ہیں. سپیڈ بریکر آ رہا ہے، آپ سپیڈ کو کم کرتے ہیں. لیکن آپ کیسے روکا جائے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ سپیڈ بریکر پر پہنچ کر ایک دم سے ساری بریک کو پریس کریں گے تو آپ کا معاملہ بگڑ جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ کہاں رکنا ہے، دوسرا ہے کیسے رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو اگر آپ یہاں پر لے کر آئیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کن کن مقامات پر رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم وہی پڑھ رہے تھے، اقسام الوقف. ٹھیک ہے. کہاں پڑھنا صحیح ہے، یعنی کہاں پر وقف کرنا درست ہے، کہاں پر وقف کرنا درست نہیں ہے. تو ہم نے مثال کے طور پر گزشتہ درس میں کہا کہ الوقف القبیح کی ایک صورت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر یہاں پر رکا جائے تو اس کے معنی بہت بگڑ جائیں گے. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ آؤ. اب اگر انسان آگے شروع کرے وانتم سکارا سے شروع کرے تو وہاں بھی معنی بگڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کہاں پر رکا جائے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر رکنا نہیں ہے، اس کا تعلق گزشتہ درس کے ساتھ تھا. اب لیکن آپ الوقف التام ہی مثال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر رک رہے ہیں جہاں پر رکنا ہے، لیکن اب کیسے رکا جائے. ٹھیک ہے. تو وہی ہمارا موضوع ہے کہ کیفیت الوقف علی اواخر الکلم، کلمات کے آخری حروف پر رکنے کی کیفیت کا تذکرہ. ٹھیک ہے. اصل کیا ہے؟ اصل میں زبان میں یہی ہے کہ جو حرکت ہوتی ہے
اگر متحرک حرف ہو تو اس کو پورا پورا ادا کیا جائے. مثال کے طور پر اگر ہم لفظ پڑھ رہے ہیں محمدن، تو اصل قاعدہ کیا ہے کہ آپ اس کی پوری، اس کا اصل جو اس کے اعراب ہے وہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو آپ محمدن پورا پڑھیں گے. یا اگر آپ پڑھیں گے اولئک، آپ کاف کی فتحہ کو پورا پڑھیں گے. اصل قاعدہ تو یہی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر ایک زبان میں اور خصوصاً عربی زبان میں بولنے والی کی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ بولتے ہوئے کم سے کم مشقت کا سامنا کیا جائے. یعنی جہاں پر بولنے میں آسانی ہو تو اسی صورت کو اختیار. تو اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھے کہ یہ سماعی مسئلہ ہوتا ہے. سماعی مطلب کہ زبان بولنے والے اس طریقے پر ادا کرتے ہیں تو وہی قاعدہ بن جاتا ہے. تو ہر ایک زبان کی طرح عربوں کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ یعنی حرکات میں جو مشقت لگتی ہے تو اس کو سکون کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. بات سمجھ آتی ہے؟ یا یوں سمجھ جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا کہ اضطراری کوئی حالت بنتی ہے یا اختیاری کوئی حالت بنتی ہے، اب کیسے رکا جائے اس کی زبان میں مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارا موضوع ابھی کیا ہے، کیفیت الوقف، کہ کیسے رکا جائے، ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر یاد رکھیں کہ 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو ہے جسے ہم کہتے ہیں الاسکان المحض، دوسری ہے الروم، اور تیسرا ہے الاشمام. یہ آخری کلمات پر رکنے کی ہمارے پاس 3 کیفیات ہیں، 3 صورتیں ہیں. ایک الاسکان المحض، دوسرا الروم، اور تیسرا الاشمام. اسکان المحض سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس کوئی حرف ہے جس میں سکون ہے اصلی، السکون الاصلی. مثال کے طور پر اگر آپ من کا لفظ پڑھیں، اس میں کیا ہے، میم پر فتح ہے اور نون پر کیا ہے، نون پر سکون ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ السکون الاصلی ہے. تو اس میں آپ کیا کریں گے، اس میں آپ من کر کے اس پہ سکون کریں گے تو یہ سکون ہی بن گیا. اس کی علامت چھوٹا دال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں السکون الاصلی، یہ ایک علیحدہ صورت ہے. اب دوسری ہے کہ آپ کے پاس متحرک حرف لفظی ہے. مثال کے طور پر محمدن، ٹھیک ہے. اب اگر آپ رکتے ہوئے پڑھ رہے ہیں محمد، بات سمجھ آئی، تو آپ نے حرکت کو سرے سے ختم کر دیا. آپ نے دال کا جو تنوین والا یعنی جو اعراب تھے اس کو آپ نے سکون میں تبدیل کر دیا. تو ہم اسے کہتے ہیں الاسکان المحض، یعنی پورا پورا سکون ہو گیا. حرکت کو آپ نے ساکن کر دیا. ساکن مطلب کیا ہوتا ہے، اور اب لغوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، ساکن ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا، ہے نا. کوئی چیز ٹھہری ہوئی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ساکن ہے، اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی لفظ کو اس طریقے پر ادا کریں کہ اس کے آخری حرف پر جو حرکات ہے اس کو آپ مکمل طور پر سکون میں تبدیل کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی طور پر کیے ہے الاسکان المحض. الاسکان اور اصل میں قاعدہ یہی ہے. آگے الروم اور الاشمام جو ہے وہ اضافی ہے. اصل معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ رکتے ہیں آپ حرکت کو سکون میں تبدیل کر دیتے ہیں تو آپ کا یعنی وقف کی یہی اصلی صورت یہی ہے. اب آگے چل کر اور 2 صورتیں بنتی ہیں الروم اور الاشمام کی. یہ صورتیں کیوں ہیں اور کیا ہے، اس کے حوالے سے علماء کے یہاں جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک یہ رائے یعنی علم التجوید کے علماء کی یہ ہے کہ جو ابتدائی نزول قرآن کا زمانہ تھا الاسکان المحض کی صورت معروف نہیں تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو مکمل طور پر رکنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اعراب کو سکون میں تبدیل کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے، تو یہ معروف نہیں تھا لوگوں میں، ٹھیک ہے. باقی صورتیں رائج تھی. یا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الاسکان الاحض تو محض تو معروف تھی. یہ جو صورتیں ہیں اس کی اور کچھ وجوہات ہیں جن کا آگے میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا. آپ کو ابھی تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ باتوں میں کہیں کھو نہ جائے. ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کیفیت الوقف کہ رکا نہیں، کہاں جائے کا معاملہ گزشتہ درس میں مکمل ہو گیا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کیسے رکا جائے. آپ ایک ساتھ پوری بریک کو پریس کریں گے،
آہستہ آہستہ پریس کریں گے, کیا کریں گے, ایسی مثال کو سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ رکنا ہے, وہ فیصلہ گزشتہ درس میں ہم نے کر لیا. اب کیسے رکیں گے, اس کی ایک صورت ہم نے بیان کی کہ الاسکان المحض, کہ آپ حرکت کو مکمل طور پر سکون میں تبدیل, کتابن کو کتاب میں تبدیل کر لیں, کتاب. ٹھیک ہے, لیکن دوسری صورت بنتی ہے الروم. روم کسے کہا جاتا ہے, تو اس کی تعریف ہے ہوا خفض الصوت عند الوقف على الضمة او الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما. یہ آواز کو پست کرنا ہے, آواز کو پست کرنا ہے وقف کے وقت. اس صورت پر یعنی جب کہ آخری حرف پر یا تو ضمہ ہو یا کسرہ ہو, آپ اس طریقے پر آواز کو کم کریں گے کہ آواز کا اکثر حصہ ختم ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی دوسری صورت بیان کرتے ہیں هو الاتيان بثلث الحرکہ, کہ یہ روم حرکت کے صرف تہائی حصے کو ادا کرنے کا نام ہے. بحیث یسمعہ القریب دون البعید, اس طریقے پر کہ نزدیک بیٹھا ہوا سنے, دور بیٹھا ہوا نہیں سن سکتا ہے. مطلب کیا ہے اس کی مثال اگر ہم دیکھیں, اگر آپ یہ لفظ دیکھیں نستعین ہے نا, اصل میں کیا ہے, نون پر کیا ہے, نون پر ضمہ ہے, پیش جسے آپ کہتے ہیں ضمہ ہے نون پر. تو اصل صورت میں کیا ہوگا, نون کو پورا ادا کیا جائے گا, یعنی اس نون پہ جو ضمہ ہے اس حرکت کو پورا پورا ادا کیا جائے گا. نستعین, ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ پورا ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کسی کو سمجھ آیا کہ نون پر کیا ہے, نون پر ضمہ ہے. آپ قریب بیٹھے ہیں, دور بیٹھے ہیں, سب کو سمجھ آ گیا نون پر ضمہ ہے. اب اگر آپ الاسکان المحض کی صورت کو اختیار کر رہے ہیں, ہم کیا پڑھیں گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے نا. نون کو آپ نے کس میں تبدیل کر دیا, نون کو آپ نے سکون میں تبدیل کر دیا. اب اور ایک صورت بنتی ہے الروم کی. روم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نون کی حرکت کو پورا ادا نہیں کریں گے, آپ فقط اس مکمل حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے. جیسے نستعین, بات سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں شاید یہ میرے منہ سے زیادہ ادا ہو گیا, لیکن جو قاری متقن ہوتے ہیں, جو علم القراءت کے ماہرین ہیں, اس طریقے پر نون کی آواز کو, نون کی حرکت کو پست کیا جاتا ہے کہ فقط اس کا یعنی نون پیش نو میں سے فقط تہائی حصہ ادا کیا جائے. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح الرحیم, اللہ, ٹھیک ہے, بہت کم, ایک تو ضمہ پہ ہوگا اور دوسرا یہ کسرہ پہ. مالک یوم الدین, میں نے ادا کیا. اگر آپ بالکل یہاں بیٹھے ہیں, قریب بیٹھے ہیں اور کان لگا کر سن رہے ہیں, میں نے کسرہ کو ادا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے, دھیان لگا کے آپ سنیں تو ادا کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں کر رہے ہیں, سوال ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا اچانک سے, تو اس کا میں تذکرہ آگے کروں گا, کیوں کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. فی الحال سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو رکنے کی یہ صورت ہے کہ آپ آخری حرف پر موجود جو حرکت ہوتی ہے اس کے صرف ایک تہائی حصے کو ادا کرتے ہیں, یا آپ آواز کو اتنا پست کرتے ہیں کہ قریب بیٹھنے والا, دھیان سے سننے والا سن سکتا ہے, دوسرا نہیں سن سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں, اس صورت کو کیا کہتے ہیں, روم. ہوا خفض الصوت, خفضہ کہتے ہیں کم ہونا, پست ہونا, یعنی آواز کو وقف کے وقت ضمہ اور کسرہ, لیکن خیال رکھنا ہے فتحہ کی صورت میں یہ نہیں ہوتا. اگر آخری حرف پر زبر ہوگی, فتحہ ہوگی, تب روم کا قاعدہ نہیں لگتا. اس میں خالی ضمہ اور کسرہ کی صورت میں یہ ادا ہوگا. تو دوسری صورت بنتی ہے الاشمام. اشمام کو یوں سمجھے کہ یہ صرف حرکت کی نقل کرنا ہے, تقلید کرنا ہے, نقل.
تقلید سے کبھی کبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ایک علمی اصطلاح ہے. بہرحال الاشمام، اشمام کا کیا مطلب ہے؟ هو ضم الشفتین بعید اسکان الحرف دون تراخ مع مراعاة وجود فرجة بینہما لخروج النفس. کہ اشمام ہم کہتے ہیں کہ وقف کے وقت ہونٹوں کو اس طریقے پر ملانا کہ جو آپ حرکت ادا کر رہے ہیں اس کی حرکت کی جیسی شکل بنے لیکن آواز کے بغیر. پورا ترجمہ اگر دیکھیں، ہوا ضم الشفتین، یہ ہونٹوں کو اس طریقے پر ملانا ہے، بعید اسقان الحرف، یعنی حرف کو ساکن بنانے کے بعد، دون تراخن، مدت گزر جانے کے بعد نہیں، بالکل قریب ساتھ میں ہی، مع مراعاتی، لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کے ہونٹوں کے درمیان فرجہ یعنی جگہ کھلی رہے ہوا کے باہر نکلنے کے لیے. مطلب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی نستعین، پورا نستعین، یہ راؤم نستعین، وہاں پر سننے والے نے راؤم میں سنا، ٹھیک ہے. اشمام میں سننے والا نہیں سنے گا، دیکھنے والا دیکھے گا. بات سمجھ آئی؟ جو میں نے آخر پر ہونٹوں کو گول کر کے یہ صورت بنائی تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ضمہ کی صورت میں اشمام کے قاعدے کا اطلاق ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ والاشمام لا يظهر له اثر في النطق، جہاں تک اشمام کا تعلق ہے اس کا نطق میں اس کا اثر ظاہر، آپ اگر کان لگا کے بھی سنیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اشمام ہوا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ وَيَرَاهُ الْمُبْصِرُ دُونَ الْأَعْمَى، اس کو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی بینائی والا نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا اشمام ہوا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو دو قاعدے ہیں، ایک تو ہے 3 کا تذکرہ ہم نے کیا، ایک ہے الاسکان المحض، دوسرا ہے الروم، اور تیسرا ہے الاشمام. یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ صفحہ نمبر 41 پہ آئیں گے سلسلۃ المتون، تو پہلے ہی جملے میں ناظم رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے علی السکون قف وفی الاشمام اشر الی الضم بلا کلامی. ٹھیک ہے، ضعفہ فی الروم بکسر اصل وعن ابی امر وقوف نقل. ٹھیک ہے، ابھی کس کے یہاں کون قاعدہ ہوتا ہے وہ میں نہیں پڑھا رہا ہوں، ابھی ہم خالی روم کیا ہے، اشمام کیا ہے، اسقان المحض کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مواضع الاشمام، اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ روم کا قاعدہ ضمہ اور کسرہ کی شکل میں خالی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جہاں تک اشمام کا تعلق ہے لا یقع الاشمام الا فی المضموم والمرفوع فقط. ٹھیک ہے، یہ فقط مضموم یعنی رفع کی حالت میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہی مثالیں جو ہم نے پیچھے بیان کی اس کو ایک چارٹ کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو ہے السکون الاصلی کی صورت، جیسے من جو ہے اس کا جو یہ نون ہے یہ اصلی میں ہی ساکن ہے، اس کو ہم نے ساکن نہیں بنایا، ہمارے رکنے کی وجہ سے یہ ساکن نہیں بنا، بلکہ اپنی بناوٹ میں ہی یہ نون ساکن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں السکون الاصلی، اس کی ادائیگی بالسکونی فقط، آپ من ہی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اس میں آپ روم یا اشمام نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ روم یا اشمام کا اطلاق وہاں ہوگا جہاں پر حرکت کو ہم سکون میں تبدیل کرتے ہیں، جہاں پہلے سے ہی لفظ سکون کی حالت میں ہے اس میں روم اور اشمام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا ہے اگر الفتحہ آئے ایاکا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم صرف بالسکونی فقط یعنی اس میں الاسقان المحض کر سکتے ہیں، آپ ایاک کر سکتے ہیں، کاف کو ساکن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں روم اور اشمام کا قاعدہ، کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کے لیے یا تو فتحہ یا ضمہ یا کسرہ ہونی چاہیے، فتحہ میں نہیں ہوگا. اب اگر کسرہ ہے الرحیمی، ٹھیک ہے، الرحیمی، تو اس میں کیا ہے؟ بالسکونی او الروم،
बिस्सुकूनी अविर राउ। यहां पर इश्माम होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा पीछे कायदा इश्माम सिर्फ जम्मा के साथ खास है, इश्माम कसरा फतह में नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर चूंकि आखिर में मीम पर कसरा है, यहां पर या तो हम सुकून कर सकते हैं या राउम का कायदा। तो अगर हम सुकून करें कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये अल-इस्कानुल महज हो गया। ठीक है, अगर हम यहां पर अब राउम का कायदा का इतलाक करना चाहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, मी हमने अदा किया, लेकिन इस तरीके पर कि इसकी जो असल मिकदार है उसका फकत तिहाई हिस्सा अदा हो गया। बात समझ आई? अब अगर जम्मा की सूरत हो, नाबुदु आखिर में अगर जम्मा हो, पेश हो, तो तीनों सूरतें बनती हैं। हम इस्कानुल महज भी कर सकते हैं, राउम भी कर सकते हैं और इश्माम भी कर सकते हैं। यानी एक तो है नाबुदु, ये है हमने पूरी हरकत अदा की, दूसरा है नाबुद, तो यहां पर क्या हो गया? अल इस्कानुल महज, आपने मुकम्मल तौर पर जम्मा को सुकून में तब्दील। दूसरी सूरत क्या है? अर्राउम, राउम की सूरत में क्या बनेगा? नाबुदु, नाबुदु, ठीक है, आप बिल्कुल इसमें हरकत का फकत तिहाई हिस्सा अदा कर रहे हैं। और तीसरी सूरत बनेगी इश्माम की, नाबुद, नाबुद, ठीक है। अब देखिए, मैं कोई इत्कान वाला कारी नहीं हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर इल्मुल किरात है, ये शुयूख से नकल करके उनकी खिदमत में बैठकर तलक्की इसका होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल इल्म है। ठीक है, ये महज थ्योरी के जरिए से चलने वाला काम। फिलहाल हम फकत इस कायदे को समझ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये इस बहस का एक हिस्सा है। ठीक है, अब इसी तरह तनवीन, अगर यानी यहाँ पर इससे पहले तो क्या था? फकत हरकत एक थी, फतह जम्मा कसरा थी। अगर तनवीन की सूरत में आ जाए तो वहां पर भी यही कायदा होगा। अगर तनवीन में जम्मा हो, सुकून, राउम या इश्माम तीनों सूरतों में अदा होगा। अगर कसरा हो, सुकून और राउम होगा, फतह होगा, तो इसे हम कहते हैं अत्तावीज़ अन तनवीन बि अलिफ। ठीक है, अगर तनवीन में फतह आ जाए, ठीक है, दो जबर आ जाए, तो यहां पर हम अलीमा इस पर करते हैं सुकून। बात समझ आई? हाँ, इसको हम मन नहीं पढ़ते, अली मन नहीं पढ़ते, इसको हम सुकून की हालत में अलीमा, ये तनवीन दो जबर की सूरत अगर आ जाए तो अलीमा हम पढ़ते हैं। इसको हम तब्दील करते हैं अलिफ के जरिए से। तो अगर आप देखेंगे बुनियादी तौर पर आज के दर्स में जो हमारा मौजू था वो क्या था? कैफियतुल वक्फ इन द अवाखिरिल कलीम, कलिमात के आखिर पर कैसे रुका जाए। एक तो है कहाँ रुका जाए, कहाँ रुका जाए वो हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ा, उसकी हमने सूरतें देखी कि उसमें से बाज़ सूरतें हैं अलवक्फ़ुत ताम, बाज़ सूरतें हैं अलवक्फ़ुल हसन, अलवक्फ़ुल काफ़ी और अलवक्फ़ुल कबीह। ठीक है, वो चार सूरतें हमने पढ़ी। वो कहाँ रुका जाए उसका ताल्लुक उसके साथ था। अब कैसे रुका जाए, इसमें हमने बयान किया तीन सूरतें बनती हैं। एक तो है अल इस्कानुल महज, दूसरा है अर्राउम और तीसरा है अल इश्माम, तीसरा है अल इश्माम। तो इस्कानुल महज को हमने ये बयान किया कि हरकत को मुकम्मल तौर पर सुकून में तब्दील करना, ये अल इस्कानुल महज है। अर्राउम को हमने बयान किया कि राउम की मानी है मुकम्मल हरकत में से फ़कत एक तिहाई हिस्से को इस तौर पर अदा करना कि करीब बैठा हुआ सुन पाए, दूर वाला नहीं सुन सकता है। इसको हमने कहा राउम, और इसका इतलाक फ़कत ज़म्मा और कसरा की सूरत में होता है। उसके बाद हमने कहा इश्माम, इश्माम यह है कि आप होंठों को इस तरीके पर मिलाएं कि होंठों में यानी हरकत की अदायगी की सूरत मालूम हो, देखने वाले को मालूम हो कि कौन सी सूरत वहां पर बनती है। ठीक है, तो इश्माम के हवाले से हमने बयान किया कि ये फ़कत ज़म्मा की सूरत में यानी अदा होगा, फतह कसरा में नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन सूरतें बनती हैं। अब यहाँ पर इसका एक सवाल हो सकता है, क्यों करें? ठीक है, तो अगर आप
अकेले में तिलावत कर रहे हैं या अपने लिए फ़कत कर रहे हैं तो आपको ना राउम की ज़रूरत है ना इश्माम की ज़रूरत है। असल कायदा क्या है? असल कायदा फ़कत यह है कि आप साकिन हर्फ को सुकून के साथ ही पढ़ेंगे, यानी जहां पर आप रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, वक्फुल जायज़ को अदा कर रहे हैं, तो आप इसको अल इस्कानुल महज़ सुकूनुल असली के साथ ही अदा करेंगे। लेकिन अब ये कुर्रा का मसला है। ये किन का मसला है? ये कारी हजरात का मसला है, और कारी हजरात के यहाँ भी ये मसला सिमाई है। सिमाई मतलब कि अरबों के यहाँ ये कैसे अदा होता था, ठीक है? वहाँ अरबों के यहाँ एक सूरत राउम की थी और एक सूरत अल इश्माम की थी। सबसे पहली वजह इसको है कि उस सूरत को, जो सूरत राइज थी, उसको मुकम्मल तौर पर महफूज करके आगे मुंतकिल, कि हमारे यानी यहाँ पर हमारी रिवायत में ये काम कैसे हुआ करता था, ठीक है? दूसरा ये है कि कभी कभार आप रुक गए, ठीक है, रुक रहे हैं, अब आगे जब आप शुरू कर रहे हैं पिछली हरकत का अंदाज़ा दिलाने के लिए। बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर वक्फ़ु ताम करना है, ठीक है, आपको वक्फ़ु ताम मुकम्मल करना है। अब ऐसा हो सकता है कि हरकत, आखिरी हरकत एराब को मालूम हुए बगैर माना भी मालूम नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर अगर मैं समझाऊं कि वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, ठीक है? अब अगर कारी यहां पर इब्राहीम पर रुक जाए, ठीक है, वइज़ तला इब्राहीम, हालांकि ये इसकी मुकम्मल मिसाल नहीं, मैं फ़कत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इब्राहीम पर अगर ये रुक जाए तो ये बड़ा खतरनाक मकाम है। क्यों? इसमें एराब की तब्दीली से माना की तब्दीली हो जाती है, ठीक है? अगर हम पढ़े माज़अल्लाह वइज़ तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात, इसका मतलब हुआ इब्राहीम फ़ाइल बनेगा और रब मफ़ऊल बनेगा, माज़अल्लाह। इसका मतलब हुआ कि जब इब्राहीम ने अल्लाह को आज़माया, ठीक है, क्योंकि इब्राहीम को अगर आप ज़म्मा के साथ पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? इब्राहीम फ़ाइल बनेगा और रब मफ़ऊल। लेकिन असल में क्या है? वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु, जब अल्लाह ने इब्राहीम को आज़माया। बात समझ आ रही है? तो एराब की तब्दीली की वजह से कभी माना की तब्दीली भी हो सकती है और बाज़ सूरत में बड़ी कभी सूरत बन सकती है। इस तरीके पर जब एक कारी रुक जाता है, ठीक है, जब ये, तो राउम और इश्माम के ज़रिए से इस हरकत का अंदाज़ा लगता है आपने किस हरकत पर वक्फ किया है। बात समझ आई? जब देखने वाला दूर से आपके होंठों की गोलाई को देखेगा, उसको समझ आएगा कि हर्फ के आखिर पर ज़म्मा था। बात समझ आई? जो करीब है देख नहीं सकता है लेकिन वो सुन रहा है। बात समझ आ रही है आपको? करीब आपके बैठा है लेकिन वो देख नहीं सकता, वो सुन सकता है। तो जब आप वहां पर इश्माम के कायदे के मुताबिक पढ़ेंगे तो उसको अंदाज़ा आएगा कि आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत थी। तो इस आखिरी हर्फ पर हरकत के इजहार के लिए इश्माम और राउम की सूरतें बनती हैं। अब इसमें बाज़ मवाने हैं कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं जहां पर राउम और इश्माम का करना जायज़ नहीं है। वो कौन सूरतें हैं? वो हमारी बहस से फ़िलहाल खारिज है क्योंकि उनका तज़किरा नाज़िम रहमहुल्लाह ने नहीं किया है, और अगर हम भी आगे चलते जाएं तो हमारे 2-3 लेक्चर इसी के साथ चले जाएंगे। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि आज के दर्स में, आज जो हमने कोशिश की समझने की कि कैफियतुल वक्फ़ इंद अवाखिरिल कलिम, कलिमात के इख्तिताम पर रुकने की, वक्फ़ की जो सूरतें बनती हैं उसको हमने देखा। अब यहाँ पर इन कवायद में एक्सेप्शंस बनती हैं, ठीक है? मुख्तलिफ कुर्रा के यहाँ एक्सेप्शंस बनती हैं कि बज़ाहिर वहाँ पर राउम या इश्माम नहीं होना चाहिए तो वहाँ हो रहा है, ठीक है? अब इन अलग अलग किरात में क्या क्या मसाइल हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम अगली क्लास में इंशाअल्लाह रस्म के मुताबिक, रस्मुल ख़त के मुताबिक वक्फ़ की जो मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं उसको हम देखेंगे, और उसके बाद अल फ़त्ह वल इमाला का तज़किरा भी आएगा।
یہ پہلے ہم قواعد کو سمجھیں گے کہ روم سے کیا مطلب ہے، اشمام سے کیا مراد ہے، امالہ سے کیا مراد ہے. اس کے بعد ناظم نے اس بحث میں مختلف قراء کے یہاں، جو ہم نے سبا قراء کا تذکرہ کیا، ان کے یہاں کون سی صورت کس صورت میں استعمال، وہ اشمام کب کرتے ہیں، روم کب کرتے ہیں، سکون المحض کب کرتے ہیں. تو جن جن صورتوں کا ناظم نے تذکرہ کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ہمارے یہاں امام حفص کی قرات میں اس روم اور اشمام کے قاعدے میں فقط ایک ایکسیپشن ملتی ہے، ما لک لا تأمنا، سورہ یوسف کی آیت میں. تو وہ کیا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. آج میں نے تھوڑا اختصار اس لیے کیا تاکہ قاعدہ بنیادی تھا، تو اس کو اگر قاعدے کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم باقی قرات میں یہ قاعدہ کیسے استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.